نقطہ پڑھ کے ممبر اپنے بزرگاں دے حوالے کردا پیا. کون ہے سیدہ؟ گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے. کیا بات ہے تہاڈی، کیا بات ہے تہاڈی. گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے. وہی کی منزل ہے قرآن کا گھر ہے. وہی کی منزل ہے قرآن کا گھر ہے. اسلام کے آئین میں یہ ایمان کا گھر ہے. مومن و منافق کی پہچان کا گھر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ صاحب دی آمد تے نعرہ تکبیر. جنہیں خالق دا نام بلند دے بابا دے بلند جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دویا تجھے نعرہ حیدری. السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. صلوات صلی علی محمد. سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس سورہ عنکبوت کی آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز 10 جمادی الثانی کو کیا تھا، اس سلسلے کی یہ آج آخری مجلس ہے. میں اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کی وضاحت کرتا رہا کہ وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، وہ ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، وہ اجود الاجودین، وہ ابصر الناظرین، وہ اسماء السامعین، وہ کہتا ہے کہ میں جنت دوں گا لیکن اسے دوں گا جو اپنے نفس کو پاک بنا لے. میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھ رہا ہوں قرآن مجید کی. قرآن سننے والے، قرآن سمجھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم مشہور آتے ہیں، لیکن دیکھیں کہ اللہ کوئی جملہ بھی قرآن میں بے مصرف استعمال نہیں کرتا. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا والنفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم ہے نا. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا. قسم ہے آسمان کی کہ اللہ نے اسے کتنا اچھا بنایا. قسم ہے زمین کی کہ اللہ نے زمین کو لڑکا دیا. اور کہتا ہے قسم ہے نفس کی، نفس وما سواہا، کہ ہم نے نفس کو کتنا اچھا بنایا. ان قسموں کو مظاہر فطرت ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے فطرت کے مظاہر ہیں. چاند، سورج، زمین، آسمان، دن، رات، لیل و نہار، یہ سب مظاہر فطرت ہیں. ان کی قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ جو نجات چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لے.
ہر انسان کی تمنا ہے کہ جنت میں جائے. میں آپ کے سامنے یہ چیزیں بڑی تفصیلات بیان کر چکا ہوں ان جملوں کی پچھلی 4 تقریروں کے اندر. میری بھی تمنا کہ جنت میں جاؤں, آپ کی بھی تمنا, بلکہ ہر انسان کی کہ وہ کامیاب ہو جائے اور جنت مل جائے. ٹھیک ہے نا. بڑا اہم پیغام ہے آج آخری مجلس کے اندر. نفس کو اللہ کہتا ہے گناہوں سے پاک کرو تمہیں ہم جنت دیں گے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے انسانی نفس گناہوں میں آلودہ ہو جاتا ہے. کوئی سننے والا ایسا نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ نماز پڑھنے میں ثواب ہے اور نماز چھوڑنے میں عذاب ہے. نماز پڑھو گے ثواب ملے گا, نماز چھوڑو گے عذاب آ جائے گا, ہے نا. تو نماز پڑھو, نماز پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ ثواب ملے گا. تو شوق ثواب نماز پڑھوا رہا ہے. اور خبردار نماز نہ چھوڑنا ورنہ عذاب آ جائے گا. تو خوف عذاب نماز پڑھوا رہا ہے. جہاں شوق اور خوف دونوں جمع ہو جائیں اس منزل کا نام ہے تقوی. سلامت رہے, مولا آباد رکھے. کتنا آسان ہو گیا نا. آپ کے دل میں شوق ہے عبادت کا, کیوں؟ ثواب ملے گا, جنت ملے گی, دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی. اور خوف ہے کہ کہیں عذاب نہ آ جائے, مجھے خوف ہے کہ عذاب نہ آ جائے. تو جہاں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو اس منزل اور اس مقام کا نام ہے تقوی. ٹھیک ہے نا. اچھا, تو اب انسان میں خوف بھی ہے, انسان میں شوق بھی ہے. وہ کون سی طاقت ہے؟ دیکھو میں کہہ چکا ہوں آپ کے سامنے, ہم بھی اللہ کے مخلوق ہیں, جانور بھی اللہ کے مخلوق ہیں, ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں. وہ طاقت کون سی ہے ہم میں اور آپ میں, انسانوں میں, جو شوق پیدا کر رہی ہے ثواب کا اور خوف دلا رہی ہے عذاب کا؟ اس طاقت کا نام ہے عقل. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, میرے سامنے مسلمانوں کا مجمع ہے, لیکن ہم میں اور جانور میں بہت سے فرق ہیں, ہے نا. پوری ایک مجلس ہو سکتی ہے اس فرق کے اوپر, لیکن ایک جملہ سنیے گا. جانور بھی کھاتا ہے, ہم بھی کھاتے ہیں. جانور کو چلے گا, پیاس لگے گی اس کو, ہے نا, پانی پیے گا. ہم میں پیاس لگے گی, ہم پانی پئیں گے. تو اگر یوں ہی پانی پی لیا تو عام انسان ہے, اور اگر یہ دیکھ کے پیا کہ یہ نجس ہے یا پاک تو وہی مسلمان ہے. سلامت, مولا آباد رکھے. اگر جو ہی پی لیا پانی تو وہ بھی پیتا ہے, جانور بھی, پانی آپ بھی پیتے ہیں, میں بھی پیتا ہوں, ہے نا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ اللہ نے عقل دی ہے نا. یوں ہی پی لیا تو عام انسان ہے, لیکن اگر یہ دیکھ کے پیا کہ یہ نجس ہے یا پاک تو یہی مسلمان ہے, وہی مسلمان ہے. ٹھیک ہے. اب بیان کو آگے لے جا رہا ہوں. تو وہ چیز جو شوق پیدا کر رہی ہے اور جو خوف دلا رہی ہے انسان کو, اس کا نام ہے عقل. اب میں سورہ مبارکہ یاسین, جسے قلب قرآن کہا جاتا ہے, اس کی آیت پڑھ رہا ہوں. سورہ یاسین, قرآن سے باہر نہیں جا رہا ہوں انشاءاللہ, لیکن کوئی پیغام دینا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ بول رہا ہے, کائنات کا رب بول رہا ہے, ارحم الراحمین بول رہا ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا. اللہ کہتا ہے ہم نے کائنات کے ہر جوڑے کو ازواج, جوڑے 3 چیزوں سے بنایا. مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. ہم نے کائنات کے ہر جوڑے کو 3 چیزوں سے بنایا. ہر ایک کو جسم دیا, ہر ایک کو روح دی, اور ہر ایک کو نفس دیا. سلامت رہے, میں نہیں بول رہا ہوں, اللہ بول رہا ہے, کائنات کا رب بول رہا ہے. سنیے گا جملہ. اللہ کہتا ہے ہم نے کائنات تمہیں پیدا کیا ہے, ہر انسان کو جسم دیا, ہر انسان کو روح دی, ہر انسان کو نفس دیا. اب کمال یہ ہے کہ جب ان 3 چیزوں سے مل کر انسان بنے گا, جسم بھی ہے, روح بھی ہے, نفس ہے, تو مزاج بھی 3 چیزوں پر منتقل ہوگا. اگر جسم ہے تو مزاج میں فطرت آئے گی, اگر روح ہے تو مزاج میں عقل آئے گی, اور اگر نفس ہے تو دل میں خواہش نفس ہوگی. سلامت ہے. اگر آپ کے پاس جسم ہے تو مزاج میں فطرت پیدا ہوگی. میں اگر جسم رکھتا ہوں تو میرے اندر انسانی فطرت پیدا ہوگی. اگر آپ کے پاس روح ہے تو آپ کے مزاج میں عقل ہوگی, اور اگر ہمارے پاس نفس ہے تو کوئی انسان, ایک اہم پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں, کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جس کے دل میں خواہش نہ ہو. میرے دل میں بھی خواہش, آپ کے دل میں بھی خواہش, بچے کے دل میں خواہش, بڑے کے دل میں خواہش. اب سنیے گا, میں عظمت اسلام تک جاؤں گا, لیکن ذرا گوتم بدھ کے ماننے والے, بدھ مت کے ماننے والے, ان کا نظریہ سنیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں, اسلام تک میں آؤں گا لیکن پہلے ان کا نظریہ سنیں. وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو ساری دنیا میں اتنا جھگڑا ہے, پریشانی ہے, ایک انسان دوسرے انسان کو برداشت نہیں کرتا, گھر میں بے امنی, گھر میں بے اطمینانی, معاشرے میں بے امنی, انسان ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہے.
سنیے گا، کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں بدھ مت والے، روحانیت اختیار کرنے والے، ریاضت کرنے والے، ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دل میں خواہشیں بھر گئی ہیں، ہر دل میں خواہشیں بھری ہوئی ہیں. تو بھائی سولوشن کیا ہے، حل کیا ہے؟ کہیں گے دل کو خواہشوں سے پاک کرو. اگر تم دل کو وہ کہہ رہے ہیں اگر تم دل کو خواہشوں سے پاک کر دو گے تو تم مطمئن ہو جاؤ گے. جب تم مطمئن ہوگے تو تمہارا گھر مطمئن ہوگا، جب گھر مطمئن ہوگا تو معاشرہ مطمئن ہوگا، جب معاشرہ مطمئن ہوگا تو پورا ملک مطمئن ہوگا. تو دل سے، وہ کہہ رہے ہیں دل سے خواہشوں کو نکالو تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ. یہ بڑا اہم جملہ ہے ان کا. میں اسلام تک آؤں گا لیکن ان کے نظریے کو نقل کر کے آ رہا ہوں. میں پھر سنیں ایک مرتبہ، ساری پرابلم، ساری پریشانیاں، سارا اختلاف، سارا جھگڑا اس بات پر ہے کہ ہر دل میں خواہشیں بھری ہوئی ہیں، تمنائیں ہیں، امنگیں ہیں، آرزو ہیں. تو بھائی حل کیا ہے؟ کہنے کا حل جھگڑا ہو اسی بات پر رہا ہے کہ خواہشیں بھری ہوئی ہیں. خواہشوں کو نکال کر پھینکو. جب نکال کے پھینک دو گے تو دل خالی ہو جائے گا. تو جب دل بے خواہش ہو جائے گا، جب دل میں کوئی خواہش رہے گی نہیں تو مسئلہ کس بات کا؟ تم مطمئن ہوگے تو گھر مطمئن ہوگا، پورا معاشرہ مطمئن ہو جائے گا. توجہ. تو کیا کہنے لگے بدھ مت والے کہ دل سے خواہشوں کو پاک کرو تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ. میں نے کہا جناب یہ مطمئن ہونا بھی تو ایک خواہش ہے. اللہ اکبر، مولا آباد رکھے. بھائی آپ بول رہے ہیں کہ دل سے خواہشوں کو نکالو تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ، تو مجھے بتائیں یہ مطمئن ہونا بھی تو ایک خواہش ہے. آپ نے ساری خواہشوں کو دل سے نکالا ایک خواہش کے لیے کہ مطمئن ہو جاؤ. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو تزکیہ نفس کا مذہب ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر دل کی خواہش اسے پورا کرو، اگر آنکھ کی خواہش اسے پورا کرو، اگر زبان کی خواہش اسے پورا کرو. محبت جذبہ ہے، محبت کرو. نفرت جذبہ ہے، نفرت کرو. یعنی اسلام نے، اللہ نے، قرآن نے، رسول نے، امام نے، ائمہ نے پابندی جذبوں پر نہیں لگائی، جذبے کو صحیح راستے پر لگا دیا. نہیں معلوم میرا جملہ؟ اہل بلا بیٹھے ہوئے. اسلام نے اگر تمہیں پانی کی خواہش ہے پانی پیو، کھانے کی خواہش ہے کھانا کھاؤ. محبت جذبہ ہے، اسلام منع نہیں کرتا کہ محبت نہیں کرو. لیکن اگر محبت ہوتی ہے تو نفرت بھی جذبہ ہے، نفرت بھی ہو کے رہے گی. بس میرے اللہ نے نفرت کو صحیح راستے پر لگا دیا کہ اگر ان سے محبت کرو تو ان کے دشمنوں سے نفرت کرو. بولا بات ہے کیا آپ کو؟ مل کے ساتھ آباد رہے آپ. آ جائے انشاءاللہ. سلامت رہے. اتنی ہی بلند صلوات محمد والے محمد پر. صلی اللہ محمد والے محمد. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب جذبوں کو کچل دو. نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے جذبوں میں، خدا کرے میں جملہ پہنچا سکوں، کیا چیزیں ذہن میں میرے آئی بھی ہیں کہ آج آخری مجلس میں آپ کو ہدیہ کرنی ہے. اور اتنے بیدار سننے والے بیٹھے ہیں. دیکھیں اب خود بخود کڑی سے کڑی ملتی جا رہی ہے، لڑی سے لڑی ملتی جا رہی ہے، لفظ سے لفظ ملتے جا رہے ہیں. اور میں لفظوں کو پکڑ پکڑ کے انشاءاللہ مولا کی نام کے سہارے بیان کو آگے لے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب اسلام کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے اپنے اندر توازن پیدا کرو. اسلام نہیں کہتا کہ روحانیت اختیار کر لو، جنگلوں میں چلے جاؤ، دین کو کی خاطر دنیا کو چھوڑ دو. نہیں. اسلام کیا کہتا ہے سنیے گا. قرآن میں اللہ سورہ قصص میں کہتا ہے، دیکھو کیا منشور دیا ہے میرے اللہ نے ہر انسان کے لیے. اللہ کہتا ہے لا تنسا، جو بنانے والا ہے کائنات وہ کہہ رہا ہے، جو ہمارا بنانے والا ہے وہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ لا تنسا نصیبک من الدنیا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جو تمہارا حصہ دنیا میں رکھا ہے اسے فراموش نہ کرنا. کیا جملہ ہے اللہ، کیا جملہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے جو تمہارا حصہ، تمہارا نصیب دنیا میں رکھا ہے، لا تنسا، اسے بھولو مت، اسے فراموش مت کرو، اسے چھوڑو مت. دنیا کو استعمال کرو، دنیا میں رہو، دنیا میں جیو، دنیا میں کام کرو. ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن کا جملہ، یہ اللہ کا جملہ قرآن میں سورہ قصص میں کہ ہم نے جو تمہارا حصہ دنیا میں رکھا ہے اسے فراموش نہیں کرنا، پوری طاقت سے دنیا کو استعمال کرو. اور اب میرے علی نے کہا، کیا فیصلہ کیا علی نے. علی کہہ رہے ہیں، میرا مولا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اعمل لدنیاک کأنک تعیش ابدا. توجہ کرنا، میرے ساتھ دینا. علی کے چاہنے والے جملہ کوئی ضائع نہ ہونے پائے. اعمل لدنیاک کأنک تعیش ابدا. علی کہہ رہے ہیں کہ اپنی دنیا کے لیے ایسے عمل کرو، کام کرو کہ تمہیں گویا یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے.
وعمل، اور اپنی آخرت کے لیے ایسے عمل کرو جیسے کل ہی تمہیں مر جانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس جملے کی گہرائی تک گئے کیا؟ مجھے پھر پڑھ دینے جملے کو، کیا کمال جملہ ہے، میرا ساتھ دینا علی والوں۔ علی کہہ رہے ہیں وہ قرآن کا جملہ کہ ہم نے جو نصیب رکھا ہے اسے فراموش نہ کرنا، اسے بھولنا نہیں، پوری طاقت سے دنیا کو استعمال کرو، پوری طاقت سے دنیا کو استعمال کرو، ہے نا۔ لیکن علی کہہ رہے ہیں کس طرح استعمال کرنا ہے کہ دنیا کے لیے ایسے عمل کرو کہ تعیش ابدا، جیسے تمہیں ابد الآباد قیامت تک یہی رہنا ہے، اور وعمل، اور اپنی آخرت کے لیے ایسے عمل کرو کہ انکا تموت غدن، گویا کہ تمہیں کل ہی مر جانا ہے۔ جس کی دونوں ہتھیلیوں پر دنیا اور آخرت ہو وہی یہ جملہ کہہ سکتا ہے۔ مولا عباس رحمت رکھے، جس کی ہتھیلیوں پر دنیا بھی ہو آخرت بھی ہو وہی انسان یہ جملہ کہہ سکتا ہے۔ اس سے بہتر جملہ نہیں ہے جس نے جو میرے مولا علی کی زبان مطہر سے نکلا۔ علی بول رہے ہیں کہ دنیا کے لیے ایسے عمل کرو جیسے ہمیشہ رہنا ہے، آخرت کے لیے ایسے عمل کرو جیسے تمہیں کل ہی مر جانا ہے۔ تو اب فیصلہ کیا ہوا پوری گفتگو کا؟ مجھے پھر جانا ہے، اپنے بیان کو آگے لے جانا ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اسلام ہے دین متوازن، اسلام ہے دین اور دنیا میں توازن قائم کرنے کا نام۔ دنیا کو بھی استعمال کرو، دین کو بھی استعمال کرو، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کیسے استعمال کرنا ہے تو مجھے کرے گا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم کسب معاش نہ کرو، بزنس نہ کرو، تجارت نہ کرو، گھر بیٹھ جاؤ، روزگار چھوڑ دو، نہیں۔ القاسب حبیب اللہ، اسلام کہتا ہے کسب معاش کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ ان نکاح من سنتی، نکاح بری چیز نہیں ہے، نکاح رسول کی سنت ہے۔ نکاح کرو، کسب معاش کرو، کماؤ دھماؤ، بزنس کرو، تجارت کرو، روزگار کو بڑھاؤ، ہے نا، لیکن دنیا کو استعمال کرو، لیکن دنیا کو ضرورت سمجھو، مقصد نہ بناؤ۔ سلامت رہے میرے بزرگوں نے نوجوان میرا ساتھ دینا، جملہ جو میں کہہ رہا ہوں پوری طاقت سے میرا ساتھ دیتے رہنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بیلنس قائم کرو اپنی زندگی میں، یہ پیغام ہے اسلام کا، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہر کائنات کے انسان کے لیے، کہ بیلنس رکھو اپنی دنیا میں آخرت میں۔ مالک بیلنس کیسے رکھے؟ توجہ، بیان آگے لے جا رہا ہوں۔ مالک بیلنس کیسے رکھے؟ کہا بیلنس متوازن رکھنے کا طریقہ یہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں میں، اہل ولا، اہل مودت، اہل محبت، میرے سامنے بیٹھے ہوئے آل محمد کے چاہنے والے، نبی کے کلمہ گو ہیں، نبی کے امتی ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے جملہ کہنے کا، ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں میں۔ اپنی زندگی میں بیلنس قائم کرو، اپنی زندگی میں توازن قائم کرو۔ مالک یہ توازن کیسے قائم کرے؟ کہا توازن قائم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، نفس کو کچلنا نہیں ہے، نفس کو پاک بناؤ، نفس کو پاک بناؤ۔ کیا حلال ہے کیا حرام، کیا پاک ہے کیا نجس، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے کیا نہیں پینا، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، ہے نا، ان سب چیزوں کی رعایت کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ۔ اسلام روحانیت پسند نہیں ہے، اسلام جنگلوں میں خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، اسلام دین اور دنیا میں توازن کا نام ہے۔ اور توازن کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کچھ کو قریب کرو، کچھ کو ڈھکیل دو۔ سلامت رہے، ابھی مل کے سر کچھ کو قریب، اس سے بھی بڑی آواز آئے گی نعرے کی، ابھی پوری آواز نہیں آئی ہے۔ دل کھول کر، ہاتھ کھول کر آدھے گھنٹے 40 میں میرا ساتھ دینا ہے تاکہ تھکن دور ہو جائے آپ کی بھی اور ہر سننے والے کی، اور ہم پہ پیغام یہ اپنی بارگاہ نبوت میں پیش کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسلام کہتا ہے کہ دین میں دنیا میں توازن قائم کرو، اور توازن کے بہترین فارمولہ، بہترین سولوشن، بہترین قانون، بہترین آئین اسلام نے یہ دیا کہ کچھ کو قریب کرو، کچھ کو ڈھکیل دو، ہے نا۔ توجہ، کچھ کو قریب کرو، کچھ کو ڈھکیل دو۔ لفظوں کو بدل دو، کچھ سے محبت کرو، کچھ سے نفرت کرو۔ یہ اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، خدا کرے جملہ پہنچا سکوں۔ پوری کائنات چل رہی ہے دو لفظوں پر۔ توجہ، میں آپ کو بلوانا چاہ رہا ہوں، کوئی خاموش بیٹھے گا تو مجھے پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ یہ پوری کائنات کا سسٹم، یہ پوری کائنات کا نظام، یونیورسل سسٹم چل رہا ہے دو چیزوں پر، کہ جس سے محبت کرنی ہے اس سے محبت کرو، جس سے نفرت کرنی ہے اس سے نفرت کرو۔ یعنی یہ پوری کائنات کی درستگی، پوری کائنات کی درستگی، نظام کی درستگی فقط دو لفظوں پر، نفرت پر، محبت پر۔ جس سے محبت کرنی ہے اس سے محبت کرو، جس سے نفرت کرنی ہے اس سے نفرت کرو۔ اب میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ یہ نظام، یہ سورج جسے ہم دیکھتے ہیں باہر نکل کر، یہ اکیلا نہیں جا رہا، یہ اپنے پورے نظام شمسی کے ساتھ چل رہا ہے،
اتارد ہے، مریخ ہے، زحل ہے، مشتری ہے، زمین ہے نا، یہ سارے سیارے اس سورج کے ساتھ چل رہے ہیں اور سورج ان سارے سیاروں کو چلا رہا ہے. مریخ بھی ہے، اتارد بھی ہے، مشتری بھی ہے، زحل بھی ہے. اگر پوری محبت کر کے سب کو سینے سے لگائے تو سارے ٹکرا جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا آباد رکھے، میں مولا آباد رکھے. اگر یہ سب کو سینے سے لگائے، پوری محبت کرے، سب کو قریب کر لے تو مشتری بھی، زحل بھی، اتارد بھی، مریخ بھی، زمین بھی، یہ سارے سیارے ٹکرا کر تباہ ہو جائیں. اور اگر پوری نفرت کر کے ڈھکیل دے تو سارے فضاؤں میں گم ہو جائیں. تو دیکھا آپ نے کہ اللہ نے محبت کو بھی حد میں رکھا، نفرت کو بھی حد میں رکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ نے محبت کو بھی بتا رہے نا، اللہ نے محبت کو بھی حد میں رکھا، نفرت کو بھی حد میں رکھا. اب جملہ سنبھالنا ہے، سامنے والے میں تمہیں کہہ رہا ہوں جملے کو سنبھالنا. اللہ نے محبت کو بھی حد میں رکھا، نفرت کو بھی حد میں رکھا. محبت یعنی جذب، محبت یعنی جذب، کھینچو. نفرت یعنی دفع کرو، ڈھکیل دو. قوت جاذبہ، قوت دافعہ. جذب کرو یعنی محبت کرو، دفع کرو یعنی ڈھکیل دو. اب میں ہاتھ جوڑ کے مالک سے پوچھوں، پروردگار تو نے سورج کو تو اپنی طاقت دے دی، اپنی ادا کی طاقت دے دی. سورج سب کو کھینچ رہا ہے اور ڈھکیل بھی رہا ہے. مالک ہم مسلمان کیا کریں؟ کہا کردار محمد پر نظر رکھو. جسے کاندھے پہ اٹھائے اسے سینے سے لگاؤ، جسے گھر سے نکالے اسے تم بھی نکال دو. توجہ ہے؟ مل کے سارے بھائی، مل کے، ایسا نہیں مل کے. مولا آباد رکھے آپ کو، سلامت رہے آپ. مولا آباد رکھے، سلامت رہے آپ. اتنی ہی بلند صلوات محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد. میرا دل چاہ رہا ہے، تھکی تو نہیں ہے، ہوا کرنا ہے. میرا دل چاہ رہا ہے، چہرے کھل رہے ہیں نبی کے ذکر سے، کہ میں اپنے نبی اکرم کی سیرت کا آپ کے سامنے ایک رخ پیش کروں. نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور سیرت محمد پر کتابیں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. سیرت کے محفلیں، سیرت کی مجلسیں سننا بھی چاہیے. کائنات کا سب سے بڑا امام ہے میرا نبی. میں ایک رخ خدا کرے بیان کر سکوں، ہے نا. لیکن ابھی ذرا پھر آ رہا ہوں انہی جملوں کی طرف، تاکہ ان جملوں کو ملا کے آگے بڑھوں. دیکھو ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ سے. میرے نبی نے بڑی بیداری سے، آپ انہماک کے سن رہے ہیں آپ، بس ایسی بیداری رکھیے گا تاکہ آج کی آخری تقریر ہے کچھ فیصلے ہو جائیں اور ہمیں جلدی مسائل پہ بھی آنا ہے. لیکن وقت ابھی میرے پاس ہے 20-25 منٹ، اس کو انشاءاللہ پورا کرنا ہے. میرے نبی نے، کائنات کے سب سے بڑے رسول نے، فخر انبیاء، فخر مرسلین، فخر اولیاء، فخر اوصیاء نے ہر باطل قوت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. بولنا ہے میرے ساتھ ساتھ، میں اکیلے بولوں گا تو تھک جاؤں گا. میرے پیارے نبی نے ہر باطل قوت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. آپ نے کہا یہ تو اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، فرما رہے بے شک. لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے بہت آگے کی منزل طے کرنی ہے اور مجمع کو ساتھ اس منزل تک انشاءاللہ پہنچانا ہے. پھر سنیں ایک مرتبہ، میرے نبی نے ہر باطل قوت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، بلکہ فقط مقابلہ نہیں کیا، ہر باطل قوت کو شکست دے دی، ہرا دیا. آج کی مجلس میں یہ پیغام انشاءاللہ جا رہا ہے. میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ زمانے کو سنائیے گا. بس مولا مجھے تاثیر دے کہ میں یہ بیان مکمل کر سکوں. ہر باطل قوت کو ہرایا، ہر باطل قوت کا نبی نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، ہر محاذ کو نبی نے جیتا، ہر مارکے کو سر کیا. ہے نا، ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں ممبر رسول سے منسوب، یہ ممبر ہے، ممبر رسول پہ بیٹھ کہہ رہا ہوں. ہر مارکے کو رسول نے سر کیا، ہر محاذ کو نبی نے جیتا. لیکن علی والوں، محمد نے ہر مارکے کو سر بھی کیا، میرے پیارے نبی نے ہر محاذ کو جیت بھی لیا. لیکن جیت کا اعلان مجھے تاریخ میں فقط 2 مرتبہ نظر آیا. مولا آباد رکھے اٹھتے بہاتوں کو. آپ کو حق ہے پوچھنے کا، آپ کو حق ہے کہ بھائی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ نبی نے ہر مارکہ سر کیا، ابھی آپ 2 پہ آ گئے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. نبی نے ہر مارکہ سر کیا، ہر مارکے کو جیتا، ہر محاذ کو جیتا. توجہ سننے والوں کی، ہے نا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں مجھے 2 مقام ملے جہاں جیت بھی ہوئی اور جیت کا اعلان بھی ہوا. بس آواز تیز رکھیے گا، ایسا ہی ہے نا. جہاں جیت بھی ہوئی، جیت کا اعلان بھی ہوا. میرا ساتھ دیتے رہیے گا، تاریخ کے ڈانڈے میں لا رہا ہوں اور کہیں بھی کوئی رزلٹ آ جائے گا. بس شرط یہ کہ آپ جہاں دل میں اتر جائے بات، وہاں مجھے بول کے بتائیں، بار بار اپیل نہ کرنا پڑے. اتنا مجھے بیٹھا ہوا ہے، میں ایک ایک سننے والے کے ذہن میں اتارنا چاہ رہا ہوں یہ الفاظ کو.
جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ، مسلمان جیت گئے، تاریخ نے لکھا مسلمان جنگ بدر جیت گئے، ٹھیک ہے نا. اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ہم نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، امداد کی، کمک کی، ٹھیک ہے نا. سب کچھ صحیح ہے، مسلمان جیت بھی گئے، اللہ نے فرشتے بھی بھیجے، اللہ نے مسلمانوں کو کہا کہ جنگ جو ہے وہ مدد کی، ہم تمہیں فرشتے بھیج رہے ہیں، ملائکہ بھیج رہے ہیں. جنگ بدر جیت تو لی، لیکن کہیں بھی تاریخ میں کسی ہسٹورین نے، کسی مورخ نے جیت کا اعلان نہیں ذکر کیا. جنگ بدر جیتے ہیں نا. آپ کہیں گے یہ کیسی بات، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس تک پہنچے گا جملے تک. یہ 4-5 منٹ مجھے خدا کرے میں سمجھا سکوں آپ کو. بڑا اہم جملہ ہے، پوری کتاب کا ایک مضمون اس جملے میں سمیٹ کے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. جنگ بدر جیتے مسلمان، جیت ہوئی، جیت کا اناؤنسمنٹ، اعلان نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. جنگ بدر آگے آ جائیں، جلدی جلدی آگے آئیں تاکہ وقت کم ہے. جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی. جنگ احد میں سب جانتے ہیں، بچوں کو بھی بیان کر رہا ہوں، نبی نے اپنے 50 صحابی دوستوں کو گھاٹی پر کھڑا کیا تھا، درے پر، اور کیا کہا تھا کہ زمین و آسمان ٹل جائیں تم نہ ٹلنا، ہے نا. وہ کھڑے رہے اور مسلمان جنگ احد بھی جیتتے رہے. ابتدائی جنگ جیتتے رہے، جب تک وہ کھڑے رہے مسلمان جیتتے رہے. وہ وہاں سے ہٹے اور مشرکوں نے حملہ کر دیا، جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگے، ٹھیک ہے نا. لیکن میں جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں، مجھے سیرت کا ایک بیان کرنا ہے، رخ نبی کا. جنگ احد کا بھی ابتدائی حصہ مسلمانوں نے جیتا، لیکن کہیں جنگ احد میں دکھائیں لا کر مجھے، کہیں عربی فارسی اردو کتاب میں کہ جیت کا اعلان ہوا ہو. اعلان نہیں ہوا، ہے نا. نہ جنگ بدر میں نہ جنگ احد میں. اچھا جنگ خندق میں تو کافر نہیں، کلے کفر مارا تھا. جنگ احد مل کے ساتھ چلنا ہے، ذرا جملہ کہیں بھی سلپ نہ ہو جائے. پورے مجمع کو ہر آدمی اپنا نمائندگی کرے، ہے نا، پورے مجمع کو بیدار کر کے، اور جہاں جہاں آواز جا رہی ہے لگے علی والے بیٹھے ماشاءاللہ جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں. جنگ خندق میں تو کافر نہیں، کل کفر مارا علی نے، جیت گئے، مار دیا اس کو. لیکن کہیں بھی جنگ احد میں بھی، جنگ خندق میں بھی کفر کو مارنے کے باوجود اعلان فتح جنگ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. نہ بدر، توجہ، نہ بدر میں ہوا، نہ احد میں ہوا، نہ خندق میں ہوا. بس علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، رسول والوں، مجھے پوری تاریخ اسلام میں فقط 2 مقام ملے جہاں جیت بھی ہوئی، جیت کا اعلان بھی ہوا، جہاں فتح بھی ہوئی، فتح کا اعلان بھی ہوا. ایک اعلان جنگ خیبر میں جب علم دینے کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ رَائِدَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَن يَرْجِعَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. آؤ میرے ساتھ مل کے آؤ. غیر فرار ہوگا، اللہ رسول کا محب ہوگا، اللہ رسول کا محبوب ہوگا. وَلَن يَرْجِعَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ، وہ پلٹے گا نہیں جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ دے دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مل کے آ جائیں. تو ہمارے کانوں میں آواز آئی جنگ خیبر میں کہ جہاں فتح بھی ہوئی، فتح کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہے آپ کی سماعتیں، جہاں فتح بھی ہوئی، فتح کا اعلان بھی ہوا. یہ ایک موقع جہاں فتح بھی ہوئی، فتح کا اعلان بھی ہوا. خیبر میں ہوا، خندق میں نہیں ہوا، بدر میں نہیں ہوا، احد میں نہیں ہوا. یہ ایک اعلان، خیبر میں فتح بھی ہے، فتح کا اعلان بھی ہے. اور دوسرا موقع سب کا سنا ہوا ہے، خیبر سے 1-2 سال پہلے جب حدیبیہ کے مقام پر صلح ہو گئی اور نبی جانے لگے صلح کر کر، تو مسلمانوں کو شک ہو گیا کہ ہم تو صلح ہار گئے، ہم تو جنگ ہار گئے، ہم تو شکست کھا گئے. اللہ نے قرآن میں آیت بھیجی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. ہم نے رسول آج تمہاری صلح کو فتح مبین بنایا. نہیں معلوم میرا جملہ پہنچا نہیں پہنچا. میرا ساتھ دولی والوں، میں نے مکمل کر دیا. صلاح پوری طاقت لگانی ہے. ہم آواز ہو کر، میرے کانوں میں آواز آئے گی تو پڑھنے کا مزہ آئے گا. ہم نے دیکھا کہ حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمانوں کو صلح میں شک ہوا تو اللہ نے کہا خبردار یہ شک نہ کرو، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. ہم نے تمہیں خیبر میں فتح دی ہے تو ہم نے تمہیں صلح حدیبیہ میں تمہاری اس صلح کو صلح نہیں فتح مبین بنایا. مبین کہتے ہیں کھلی ہوئی کو، فتح مبین کھلی فتح. ڈھکی چھپی بات اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو اسے معاف کر دیتے ہیں. کوئی بات ڈھکی چھپی ہو، میرا ساتھ دے، میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. ڈھکی اب آپ بولیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. سامنے بیٹھے ہوئے ذرا ہوا کرنا میرے ساتھ مل کر. مخاطب میرے آپ لوگ ہیں، بعد میرے ویڈیو بنتی رہے دیکھتے رہے کہ اس وقت مخاطب آپ لوگ ہیں.
ڈھکی چھپی بات اگر آپ کسی سے کریں میں سمجھ نہ پاؤں تو آپ مجھے معاف کریں گے، بھائی بات ہی ڈھکی چھپی تھی، لیکن اگر کسی کی سمجھ میں کھلی بات نہ آئے تو وہ قابل مذمت ہے نا۔ نبی نے کہا ہم نے تمہاری فتح کو، ہم نے تمہاری صلح کو، تم نے صلح کی ہے، اس کو صلح نہیں، ہم نے اس کو فتح بھی نہیں بنایا، فتح مبین بنایا۔ تو اب جو بھی نبی کی صلحوں میں شک کرے وہ نبی کی صلح کا نہیں، فتح مبین کا منکر ہے۔ آباد رہے آپ، سلامت رہے، مولا آباد رکھے، سلامت رہے مولا۔ مجھے آواز آنی چاہیے، پیچھے والے بیدار بیٹھے ہیں، جملے کو سنبھالنا۔ تو ہمارے کانوں میں 2 فتح کے اعلان ہوئے، ایک خیبر میں ہوا، ایک حدیبیہ میں ہوا۔ حدیبیہ میں اللہ نے فتح کا اعلان کیا، فتح مبینہ۔ خیبر میں نبی نے اعلان کیا لن یرجع، وہ پلٹے گا نہیں جب تک فتح نہ کر دے، ہے نا۔ عجیب بات ہے، 2 فتح ہوئی، جہاں فتح بھی ہوئی، فتح کا اعلان بھی ہوا۔ خیبر میں نبی نے کیا، حدیبیہ میں اللہ نے کیا۔ اور عجیب بات ہے علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں کہ 2 فتح تھی، ایک خیبر کی ایک حدیبیہ کی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حدیبیہ میں قلم چلا، خیبر میں تلوار چلی۔ حدیبیہ میں، بولو علی والوں، حدیبیہ میں قلم چلا، خیبر میں تلوار چلی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ فتح تو 2 تھی لیکن قلم اور تلوار چلانے والا ہاتھ ایک ہی تھا۔ ماشاءاللہ، مل کے سارے مل کے۔ آباد رہے آپ، سلامت رہے، مولا آباد رکھے، مل کے۔ جو تھک گیا مجھے بتا دے، میں بیان مکمل کر دوں۔ بیدار بیٹھے ہیں، اب جملہ سنیں، فتح 2 تھی لیکن یہ قدرت کا انتظام تھا، یہ مشیت کا انتقام تھا کہ تلوار اور قلم چلانے والا ہاتھ 2 نہیں تھا، فتح 2 تھی، ہاتھ 1 تھا۔ لیکن عجیب بات ہے علی والوں، میرا دل چاہ رہا ہے جملہ کہنے کا، عجیب بات ہے، ایک ہی انسان ہے، اگر قلم اٹھائے تو خدا فتح کا اعلان کرے، اگر تلوار اٹھائے تو نبی فتح کا اعلان کرے۔ اور اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ علی کی یہ دونوں فتح قیامت تک باقی رہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے 3رے امام سے لے کر 11ویں امام تک ہر امام کا ایک بیٹا امام، حسین کا ایک بیٹا امام، زین العابدین کا ایک بیٹا امام، محمد باقر کا ایک بیٹا امام، جعفر صادق کا ایک بیٹا امام، موسیٰ کاظم کا ایک بیٹا امام، علی رضا کا ایک بیٹا امام، محمد تقی کا ایک بیٹا امام، علی نقی کا ایک بیٹا امام، حسن عسکری کا ایک بیٹا امام۔ لیکن اللہ نے علی کے 2 بیٹوں کو امام بنایا کہ جو فتح قلم دیکھنا چاہے وہ صلح حسن کو دیکھے، جو تلوار کی جنگ دیکھنا چاہے وہ حسین کی جنگ دیکھے۔ بولا یار، ایسا نہیں، نعرہ حیدری۔ سلامت رہے آپ، سلامت رہے آپ۔ اتنی ہی بلند صلوات محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھوں اور سلامت رہے، مولا آباد رکھے۔ یہ آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہے نا، یہ بہت بڑی عبادت ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ میں اب اس گفتگو کو نہیں چھڑنا چاہ رہا ہوں، جو سب اللہ کائنات کا ذرہ ذرہ سبحان اللہ کہتا ہے۔ بیان کو میں قریب لے جا رہا ہوں آخری منزلوں سے، لیکن ابھی دل چاہ رہا ہے کہ پھر آغاز و اول کو ملا کے بیان کو آگے لے جاؤں۔ اچھا، تو اب اسلام کہتا ہے محبت بھی کرو، اس لیے جذبہ ہے، جذبے کو دبانا نہیں ہے اسلام، جذبے کو کنٹرول میں رکھنے کا نام ہے اسلام۔ تھکنانی ہے، میرا ساتھ دیتے ہیں، آپ بولتے ہیں تو مجھے مزہ آتا ہے۔ جذبوں کو کچلنا نہیں ہے، اسلام میں جذبوں کو قابو کرنا ہے، جذبوں کو کنٹرول میں کرنا ہے۔ بس یہی میرا پیغام تھا علی والوں، نبی والوں، بزرگوں، بچوں، نوجوانوں، کہ اسلام دین متوازن ہے، اسلام دین اور دنیا میں توازن کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو اب جذبوں کو کنٹرول میں رکھو۔ اب ایک لفظ ہے جو بولنا چاہ رہا ہوں میں، اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ سے، 5-10 منٹ لوں گا فضائل کیا، اور یہ بھی ایک اہم جملہ ہے جو آپ کو ہدیہ کروں گا۔ کچھ باتیں دیکھیں ایسی ہوتی ہیں جو باریک ہوتی ہیں، آپ کی بیداری دیکھ کے مجھے حوصلہ ملتا ہے، ہمت بڑھتی ہے کہ میں پڑھ دوں وہ چیز، ٹھیک ہے نا۔ ایک لفظ ایسا ہے جسے ہم بڑا برا سمجھتے ہیں اور بچوں کو منع بھی کرتے ہیں۔ وہ کیا لفظ ہے بھائی؟ بچے سے کہتے ہیں خبردار غصہ مت کرو، غصہ بڑی بری چیز ہے، کہتے ہیں نا خبردار غصہ نہیں کرو، خاموش رہو۔ غصے کو عربی میں کہتے ہیں غضب۔ مجھے بتائیں اگر غضب اور غصہ برا ہوتا
تو اللہ قرآن میں یہ کیوں کہتا غیر المغضوب علیہم؟ میں کوئی رخ دینا چاہ رہا ہوں، آپ بیدار ہو میرے ساتھ ساتھ چلیں، کوئی رخ دینا چاہ رہا ہوں میں. ہم کہتے ہیں غصہ برا ہے، غصہ نہیں غضب ہے نا. بچوں کو کہتے ہیں غصہ مت کرو بھائی، خاموشی سے بیٹھ جاؤ. اگر غصہ برا ہوتا تو اللہ قرآن میں کیوں کہتا غیر المغضوب علیہم؟ ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی سورہ حمد بتایا کہ اللہ بھی غضبناک ہوتا ہے، اللہ بھی غضب کرتا ہے، اللہ بھی غصہ کرتا ہے نا. سورہ بقرہ میں کہتا ہے باؤ بے غضب من اللہ، یہودی اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے. اتنا میرا ساتھ دیا ہے آپ نے پچھلے 4 مجلسوں میں اور آج بھی ماشاءاللہ. اب آخری کلمات ہے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا. باؤ بے غضب من اللہ، سورہ حمد سورہ بقر جا کے آیت دیکھیں ہے نا. یہودی اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، یہودیوں پر اللہ کا غضب اتر گیا، یہودیوں پہ اللہ کا غضب نازل ہو گیا. تو ہمارے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے نا. غضبناک کی اپوزٹ صفت ہے راضی ہونا. اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے، اللہ راضی بھی ہوتا ہے. غضبناک ہوا سورہ حمد میں، غضبناک ہوا سورہ بقر میں، یا اللہ راضی کا ہوا سورہ فجر میں کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئن واپس آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں، اس حالت میں آ کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت تیز کریں بات. مل کے سارے پڑھوں اور پیچھے والے تھک تو نہیں گئے؟ مل کے آنا، مل کے آواز آنی چاہیے. آخری کلمات ہے، خراج عقیدت پیش کریں. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے، اللہ غصہ. اللہ بھی تو کبھی کوئی جلال میں آتا ہے نا. کہتا ہے یہودیوں پر میرا جلال اتر گیا، یہودیوں پر میرا غصہ اتر گیا، یہودیوں پر میرا غضب آ گیا، یہودی میرے غضب کا شکار ہو گئے. اور میں اللہ کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان رکھنے والے نفس، اے نفس مطمئنہ واپس آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں کہ رب تجھ سے راضی اور رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے، اللہ راضی بھی ہوتا ہے. اب میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں کہ پروردگار تو کہتا ہے مسلمانوں سے کہ جس سے راضی ہو اس سے راضی رہے، جس سے غضبناک ہو اس سے غضبناک رہے. مالک ہم تیری مخلوق ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہمیں کیا پتا کہ تو کس سے راضی ہے اور کس سے ناراض ہے. بس اللہ نے کہا ہم جس سے راضی رہے اس سے راضی رہو، ہم جس سے ناراض رہے تو ناراض رہو. مالک کیسے پتا چلے کہ تو کس سے راضی ہے اور کس سے ناراض ہے؟ میرے نبی نے مسئلہ حل کر دیا. بخاری کی روایت کہ جب شہزادی نبی کے پاس آئی تو نبی نے اٹھ کر تعظیم کی، اپنی جگہ پر بٹھایا. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بیٹی کا اتنا احترام، کہنے لگے کیسے نہ کروں، ان اللہ یغضب لغضبہا، اس کا غضب اللہ کا غضب، اس کی رضا اللہ کی رضا. سلامت رہے آپ مل کے سارے. صلی علی محمد و آل محمد. آتی کہاں سے چشم تغافل میں روشنی، چہرے پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے. ارے دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا مگر کچھ لوگ جان بوجھ کر باہر کھڑے رہے. آپ سامنے والے تھکے تھکے لگ رہے ہیں مجھے، تھک گئے کیا؟ اگر نہیں تھکے تو بلند ترین صلوات محمد و آل محمد پر تیز رکھے گا. ایسے ہی محمد و آل محمد. تھک تو نہیں رہے پتہ؟ ایک باریک سی بات میرے ذہن میں تھی، نہیں معلوم میں پڑھوں یا نہ پڑھوں. اب دیکھیں تخلیق کا بھی ذکر ہے. اب ایسے بیداری رکھنا ہے آپ کو. پوچھ سکتے ہیں آپ مجھ سے، لیکن میں جملے کو اتنا آسان کروں گا انشاءاللہ کہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے 5-7 منٹ دینا چاہ رہا ہوں. تخلیق کا ذکر آیا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ٹھیک ہے نا. کل پچھلے 3-4 مجلسوں میں آپ کو سامنے یہ بیان کرتا رہا ہوں کہ ہم بے مقصد پیدا نہیں ہوئے. اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے نا. اب
5 منٹ رہ گئے میرے پاس، 7 منٹ رہ گئے، ختم کرنا ہے اور مسائل کے جملے پڑھنے ہیں، لیکن میں آپ سے کہہ چکا، آپ سے پہلے پوچھ کے میں نے بیان آگے بھی بڑھایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پوری طاقت لگانی ہے، میرے ساتھ ساتھ ہاتھ کھول کے پورے ساتھ دینا ہے. یہ جملے آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک فقہی مسئلہ کبھی بیان کیا تھا آپ سے میں نے، آج بیان کر رہا ہوں، اور دیکھیں اس میں کیا رخ ہے جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. اب پیچھے والے آواز بول رہے ہیں، سامنے والے سب خاموش بیٹھے ہیں، موبائل بند کر دیں، موبائل چھوڑ دیں، بس ہوں ہاں کریں میرے ساتھ ساتھ. لطف سننے کا بھی لطف آئے گا، پڑھنے کا بھی لطف آئے گا. میں مجلس ختم کر چکا تھا، مسائل پہ آنا تھا، یہ جملے باقی رہ گئے تو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، جلدی جلدی، بار بار اپیل نہ کرنا پڑے. کیا کمال ہے انسان کی عظمت کا، سنیے گا. اور یہ مسئلہ بیان کر کے مجھے جانا ہے فضیلت تک. اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا، پیدا ہوا دنیا میں انسان آئے، خود میں بھی کہہ رہا ہوں ممبر پہ مولا مجھے تاثیر دے کہ بیان کر سکوں میں. آپ نے تو ساتھ دے دیا، باریک باریک باتیں سنی ہیں. اب کوئی حدیث کوئی آیت نہیں پڑھ رہا ہوں میں، ہے نا، بیچ میں ممکن ہے کوئی جملہ آ جائے، لیکن پہلے مسئلہ سنیں. اللہ نے جب انسان کو خلق کیا، پیدا کیا، انسان دنیا میں آیا، پیدا ہوا، ہے نا، تو اللہ نے بچہ پیدا ہوا انسان کا، غسل ولادت کو مستحب رکھ کے بتلایا کہ یہ نجس نہیں ہے. بات پہنچی میری سننے والے سن کے؟ اس جملے پہ میں زیادہ چیخ نہیں سکتا ہوں، یہ جملہ ایسے ہی سننے کا ہے. جا کے فقہ میں دیکھیں، توضیح مسائل اتنی آسان کتابیں وہ دکھا لیں، نیٹ پہ سرچ کر لیں، مستحب غسل ہے نا، ان میں دیکھیں، اس میں ایک ہے غسل ولادت، مولود کا غسل ہے نا. اللہ نے غسل ولادت کو مستحب رکھ کے بتلایا کہ بچہ نجس نہیں ہے، ورنہ اگر نجس ہوتا تو غسل ولادت واجب ہوتا. سامنے سے بات ہے، ٹھیک ہے نا. بس ایسے کہہ رہا ہوں میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، کہیں بھی کوئی ڈسٹربنس نہ ہونے پائے. یہ جملہ بڑا میں نے شروع کر دیا، مولا مجھے تاثیر دے کہ میں بیان ختم کروں، اور ختم ہو گیا. لیکن آپ یقین جانے کوئی فیصلہ لے کے اٹھیں گے، سوچیں گے میں نے کیا جملہ بیان کیا ہے، کہ کہاں سے کہاں میں بات لے کے لے گیا ہوں. تو غسل ولادت کو مستحب رکھ کے بتایا کہ بچہ نجس نہیں ہے. تو غسل کیا بنا کہ مرنے کے بعد کا غسل واجب. نا اتنا خاموش رہیں گے تو مزہ نہیں آئے گا. مل کے ذرا مل کے ساتھ چلیں میرے بزرگ. مرنے کے بعد کا غسل واجب، پیدائش کے وقت کا غسل مستحب، ٹھیک ہے نا. تو غسل مولود نے، غسل ولادت نے مستحب ہو کے بتایا کہ یہ آنے والا نجس نہیں ہے نا. تو مجھے کہنے دیں کہ یہ انسان مسافر ہے، یہ انسان مسافر ہے، دنیا میں آتا ہے، اس کے سفر کی 3 منزلیں ہیں. اس انسان کی سفر کی 3 منزلیں ہیں. یہ 3 منزلیں اللہ کرے میں سمجھا سکوں تو بیان مکمل ہو جائے. پہلی منزل ہے صلب پدر، باپ کے صلب میں رہا، ہے نا. قرآن میں ہے ہم نے تمہیں قطرہ نجس سے پیدا کیا، سورہ اللہ تعالیٰ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. انسان سفر مسافر ہے، سفر میں ہے. اس کے سفر کی 3 منزلیں. پہلی منزل صلب پدر، بس یہ میرے جملے کو ساتھ ساتھ رکھیے گا. دوسری منزل شکم مادر، رحم مادر میں آیا، ہے نا. تیسری منزل اس دنیا میں آیا. 3 منزل ہو گئی، صلب پدر، رحم مادر، انسان دنیا میں آیا. جب انسان دنیا میں آتا ہے جب بھی غسل دیا جاتا ہے، جب انسان دنیا سے جاتا ہے جب بھی غسل دیا جاتا ہے. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ غسل ولادت ہے مستحب، غسل میت ہے واجب. یعنی آیا تب بھی غسل، گیا تب بھی غسل. جب آیا تھا تو نب اس وقت کسی قابل تھا نہیں معلوم، تھکے تھکے لگ رہے ہیں. میں نے کہا جملہ ضائع ہو جائے گا. جب آیا جب غسل ولادت، جب گیا جب غسل میت ہے نا. تو نہ آیا جب بھی غسل، گیا جب بھی غسل. نہ آیا اس وقت کسی قابل، جب گیا نہ اس وقت کسی قابل. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ آنے والے غسل کو اللہ نے مستحب بنایا، جانے والے غسل کو اللہ نے واجب بنایا. تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ غسل ولادت نے مستحب ہو کے بتایا کہ یہ بچہ نجس نہیں ہے. تو مجھے کہنے دو کہ جب تک صلب پدر میں رہا، نجاستوں کے ماحول میں رہا، جب ماں کے شکم سے باہر آیا تو پاک آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب تک صلب پدر میں رہا، اعلیٰ سلامت رکھے آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو. ایک باریک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. جب تک صلب پدر میں رہا، نجاستوں کے ماحول میں رہا، جب ماں کے شکم سے دنیا میں آیا تو پاک آیا، ہے نا. تو اب مجھے کہنے دو کہ تخلیق میں ماں اور باپ دونوں کا احسان ہے، لیکن طہارت میں باپ کا نہیں، تنہا ماں کا احسان ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تخلیق میں ماں اور باپ دونوں کا احسان، لیکن طہارت میں اللہ نے باپ کا نہیں تنہا ماں کا احسان رکھا. یہ ماں باپ ہے کون؟ مرد اور عورت. یہ ماں باپ ہے کون؟ توجہ کرنے والی والوں، یہ ماں باپ ہے کون؟ مرد اور عورت. اللہ نے تخلیق کا کام دونوں سے لیا، لیکن طہارت کا کام اللہ نے مرد سے نہیں لیا، تنہا عورت سے لیا. یعنی اللہ نے مزاج زن میں، عورت کے مزاج میں کوئی ایسا نظام رکھا ہے
کہ جب بھی طہارت کا کام لیتا ہے تو عورت ہی کو ذریعہ بناتا ہے. ہماری طہارت میں, ہماری تخلیق میں جب طہارت کا کام لیا تو عورت کو ذریعہ بنایا, اور جنہیں بنایا ہی پاک تھا جب ان کی طہارت کا اعلان کیا تو کسی مرد کے ذریعے نہیں. ہم فاطمہ تو ابوہا, چادر میں 5 ہے, واسطہ فاطمہ ہے. آواز سے کریں, آواز سے کریں, ہلکی نہ کریں, آواز سے کریں. نہیں سامنے والے نہیں بول رہے بھائی, مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے. ایسا نہیں مل کے ساتھ چل رہا ہے. یہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے. میں اتنی محنت کر کے آیا ہوں, سامنے والے سب خاموش بیٹھے ہوتے ہیں. ذرا آواز سے آواز ملائیں تاکہ ہم فکر ہو کر ایک پرواز کریں. اب مجھے کہنے دو کہ اللہ نے طہارت کا کام تنہا عورت سے لیا ہے نا. یہ وہ عورت ہے, کمال ہے اللہ کا. یہ وہ عورت ہے, یہ وہ ہستی ہے جس کے ذریعے اللہ نے انسان کو پاک بنایا, طیب و طاہر بنایا. اس عورت کا نام اللہ نے نہ بیٹی رکھا نہ بہن. نہیں علی والوں میں جملہ ایسا مزہ نہیں آئے گا. پوری توجہ کریں. اس عورت کو جس کو اللہ نے, جس کے ذریعے انسان کو نجس کو پاک بنایا, اس کو اللہ نے نہ بیٹی کہا نہ بہن کہا. اسے اللہ نے کیا کہا؟ ماں کہا, ہے نا, ماں کہا. اور اس عورت کے ذریعے, ماں کے ذریعے اللہ نے نجس انسان کو پاک بنا دیا. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے ذریعے اللہ نے نجس انسان کو پاک بنایا. لیکن نہ یہ بہن ہے نہ یہ بیٹی ہے, یہ ہے ماں. تو مالک ہماری سمجھ میں آ گیا کہ جب تو طہارت کا اعلان کرتا ہے, جب تو انسان کو طاہر بناتا ہے تو اس عورت کو ماں بناتا ہے. تو جنہیں تو نے بنایا ہی پاک تھا, جب ان کی طہارت کا اعلان کرے گا تو کیا اس عورت کو ماں نہیں بنائے گا؟ کہا نہیں, اسے بھی ماں بناؤں گا, لیکن اس فرق کے ساتھ کہ ازواج رسول کو امت کی ماں بناؤں گا اور فاطمہ کو رسول کی ماں. تعزیت کی مجلس ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, رونے کے لیے بیٹھے ہیں. جب کسی کے ہاں کوئی مر جاتا ہے تو لوگ, گھر والے گھر میں سفید چادر بچھاتے ہیں کہ لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے, اور واقعاً لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں. میری بیوی نے بھی بعد رسول اپنے گھر میں سفید چادر بچھائی کہ لوگ شاید تعزیت کرنے آئیں گے. شام تک بیٹھی رہیں, کوئی تعزیت کو نہ آیا. دوسرا دن گزر گیا, کوئی تعزیت کو نہ آیا. تیسرے دن کچھ قدموں کی, رونے میں شرم نہ کرنا, تیسرے دن کچھ قدموں کی چاپ محسوس ہوئی. فضا سے فرمانے لگی, فضا دروازہ کھول دے, شاید تعزیت کرنے والے آئے ہیں. کہنے لگی بی بی تعزیت کرنے نہیں آئے, گھر کو جلانے کے لیے آئے ہیں. بس خدا آپ کے وہ مصائب ہو گئے. میں نے 3 دن آپ کے سامنے مصائب پڑھے بی بی کے, لیکن ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, دیکھو اس بی بی کی بیٹی ہے نا زینب کبریٰ, حسین اسی بی بی کا بیٹا ہے نا. قافلہ لٹا ہوا شہر حمص کے قریب پہنچا. آج بھی شہر حمص شام میں ایک شہر ہے جو موجود ہے. لٹا ہوا قافلہ, مقتل کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, حمص کے شہر کے قریب پہنچا. عزاداروں, اس زمانے میں شہر میں دروازے ہوتے تھے. مقتل کہتا ہے ایک درخت تھا جس پر حسین ابن علی کے سر کو لٹکایا گیا. فوج یزید کے خیمے لگے, بیویاں درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئیں, اور سید سجاد کو جلتی دھوپ میں بٹھلایا گیا. آپ کو یاد ہے گلے میں طوق خاردار, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں. شدت کی دھوپ میں اگر لوہا پڑا ہو تو لوہا گرم ہوگا نا. لوہا اتنا گرم ہوا کہ سجاد کے جسم میں چھالے پڑنے لگے. بیمار کے بدن میں چھالے پڑنے لگے. میرا امام اٹھا اور اٹھ کر ایک خیمے کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ گیا. تم رو رہے ہو, تمہاری آوازوں کو اللہ رحم کرے. آوازوں پر ظلم بھی اپنے کمال پر ہے, لیکن صبر بھی اپنے کمال پر ہے. سجاد ایک خیمے کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ گئے.
اس خیمے میں فوج یزید کا ایک سردار تھا. مقتل کہتا ہے کہ جب اس کے کانوں میں زنجیروں کی جھنکار کی آواز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا یہ آواز کیسی؟ کہا امیر وہ جو قیدی ہے اس کا جسم جل رہا ہے, وہ دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں آ کے بیٹھ گیا ہے, کہا اسے حکم دو کہ پھر دھوپ میں جا کر بیٹھے. غلام آیا, بہت رو گیا انشاءاللہ, غلام آیا, بی بی میں تابوت برآمد ہو گیا نا, غلام آیا کہا سجاد سے کہ میرا سردار امیر راضی نہیں ہے, تم پھر دھوپ میں جا کر بیٹھ جاؤ. ایک بتا میرے مولا نے سر اٹھایا اور کہا اپنے سردار سے جا کر کہہ دے کہ میں خیمے میں داخل تو نہیں ہو رہا, میری بیڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں تو پھر میں دھوپ میں جا کر بیٹھ جاؤں گا. رونے والے بس یہ سننا تھا کہ سردار تازیانہ لیا ہوا باہر نکلا, اس نے تازیانہ بلند کیا سجاد پر. بیویاں دور سے دیکھ رہی تھی, پکارا شہزادی زینب نے کہ بیٹے میرے قریب آ جاؤ. سجاد قریب آئے, درمیان میں بیویوں نے انہیں بٹھایا اور سایہ کیے ہوئے شام تک کھڑی رہی. یہ ہے کمال ظلم. بیویاں سایہ کیے ہوئے شام تک کھڑی رہی. خدا تمہارے آنسوؤں کا رومال سجدہ میں لگا دے. اب شام ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, شہر کا دروازہ کھلا, شہر کے لوگ پانی کے مشکیزیں لیے شہر سے باہر نکلے. بیٹیوں والوں, وہ بچی جو کربلا سے پیاسی تھی وہ اب تک پیاسی ہے. ایک مرتبہ شمر نے مشکیزہ برداروں کو حکم دیا کہ پانی پلاتے ہوئے چلو, اور ایک مشکیزہ اس نے خود اٹھایا, مقتل کے جملے, اور جو بڑے بڑے سردار تھے انہیں پانی پلاتا ہوا چلا. بچی نے, چھوٹی بچی نے یہ منظر دیکھا, پھر اپنی پھوپھی کو دیکھا اور کہا پھوپھی اماں اجازت ہے کہ شمر سے پانی مانگ لوں؟ کہا بیٹی اگر وہ دے دے تو جا کے مانگ لے. بچی آئی, آنے کے بعد اس نے شمر سے کچھ کہا نہیں, کچھ مطالبہ نہیں کیا, بس کھڑی رہی. وہی کیا جو اصغر نے کیا تھا, اپنی سوکھی زبان نکال کے دکھلا دی. شمر نے, خدا آپ کے آنسوؤں کا رومال سجدہ میں لگا دے, شمر نے سکینہ کی صورت دیکھی, زبان سے کچھ کہا نہیں, پانی دیا بھی نہیں. بچی سمجھی کہ جب یہ اپنی فوج کو پلا لے گا تو بچا ہوا پانی مجھے پلائے گا. شمر پانی پلاتا ہوا چلا, بچی پیچھے پیچھے چلی. ایک منزل پر رونے والوں, جب ساری فوج نے پانی پی لیا تو اب بچی کو اطمینان ہوا کہ یہ بچا ہوا پانی میرے حصے میں آئے گا. ایک بار شمر نے سکینہ کی صورت دیکھی اور بچا ہوا پانی زمین پر بہا دیا. پانی کا بہنا تھا کہ بچی پورے قد سے زمین پر گری, اپنا رخسارہ پانی میں رکھ دیا. ایک بار شمر نے تازیانہ اٹھایا, تازیانے کا اٹھنا تھا کہ بچی نے اٹھ کر ایک مرتبہ گھبرا کر ایک سر کو مخاطب کر کے کہا چچا عباس, چچا عباس.